سب سے پہلے مولانا صاحب کا یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، مگر کان کھول کر سنیں، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ویسے بولنے میں یہ دو وہی جملے ہیں جو آپ لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور اس پر تو میں مزید گفتگو بعد میں کروں گا کہ کیوں سنجیدگی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ جملے مولانا صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، اب اتنی سنجیدگی کیوں؟ نارمل حالات ہے؟ جی ہاں، نارمل حالات نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کو سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا۔ اب مولانا صاحب کا یہ دوسرا کلپ سنیں، یہ 2 دن پہلے کا ہے۔ انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے، قانون سازی کی ہے، اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ اپنے آقاؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ جی یقیناً مولانا صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سن لی۔ 2 دن پہلے کسان کنونشن کے نام سے مردان میں ایک کنونشن ہوا، پھر آج تاجر کنونشن کے نام سے پشاور میں ایک کنونشن ہوا۔ ویسے تو جس طرح نام ہے کسان کنونشن اور تاجر کنونشن، تو اس میں کسان برادری کے حوالے سے اور تاجر برادری کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، لیکن آخرکار وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب بار بار ان دونوں کنونشن میں بار بار یہی 2 جملے دہرا رہے ہیں؟ آخرکار وجہ کیا ہے؟ جی یقیناً مولانا صاحب جب بات کو دہرانا شروع کر دیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ یقین کریں، انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب جب مسلسل 2 دنوں میں 2 کنونشن ہوئے، ویسے کسان برادری کے حوالے سے جو کنونشن تھا اس میں تو کسانوں کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور تاجر کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ جی یقیناً وہ گفتگو مولانا صاحب نے اپنی جگہ پر کر لی ہے، الحمدللہ۔ مولانا صاحب علم کے سمندر ہے، ہر پہلو سے ہر ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں۔ وہ گفتگو مولانا صاحب نے اپنی جگہ پر کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان 2 جملوں پر، مدارس پر اور ختم نبوت کے عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور بہت للکارا ہے مقتدر حلقوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ اس لیے میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ادنا سے ادنا ورکر کو آواز دے رہا ہوں، ہر کارکن کو آواز دے رہا ہوں کہ سنجیدہ ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ جب مولانا کال دے گا ختم نبوت کے لیے ہم جان و مال کے ساتھ حاضری دیں گے، مدارس کی تحفظ کے لیے ہم جان و مال کے ساتھ حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اولین فریضہ سمجھ کر صف اول میں ہر ورکر کڑا ہونے کی کوشش کرے گا، میرے سمیت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں باقی تمام مذہبی سیاسی پارٹیوں کو بھی آواز دینا چاہوں گا کہ خدا را ہمارے اختلافات بھی چلتے رہیں گے، ہمارے مفادات کا تحفظ بھی چلتا رہے گا، ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے رہیں گے، سیاسی نظریات کی جو ہے نا ہم دفاع بھی کرتے رہیں گے، بہت کچھ دوریاں بھی ہمارے بیچ پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس پر ہمیں متفق ہونا پڑے گا ہر صورت ہر قیمت پر۔ پہلے اس سے کہ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ اپلائی کیا جائے اور ہم سب کو اندھیروں میں دھکیل دیا جائے، جس طرح ابھی اس وقت کرین پارٹی والوں پر غیر اعلانیہ کریک ڈاؤن شروع ہے۔ کیوں شروع ہے؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کی دفاع کر رہے ہیں، وہ ختم نبوت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اسی وجہ پر سے ان پر کریک ڈاؤن شروع ہے۔ تو یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام مذہبی لوگوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہم آزاد ہیں، کس چیز کے آزاد ہے؟ جس ریاست میں میرے ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کو ہر وقت خطرہ اس طرح کا لاحق ہو کہ ہمیں رات کو نیند ہی نہ آئے کہ پتہ نہیں آج سپریم کورٹ کی طرف سے حملہ ہوگا، آج پارلیمنٹ کی طرف سے حملہ ہوگا، مختلف صورتوں میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہیں۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ جب ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر مسلمان بستے ہیں، یہاں پر سرکاری مذہب اسلام ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ایک قانون بھی نہیں بنے گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر بار بار یہ حملے کیوں، آخرکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، ہمیں سنجیدہ بیٹھنا ہوگا، اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم جان و مال سے اپنے خون سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے تحفظ کریں گے، لیکن یہ بھی ایک کلی حقیقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تمام انبیاء کرام کے جو ورثاء ہے وہ ہے علماء، اور علماء کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ وہ مدارس سے تیار ہوتے ہیں۔ یہی علماء طلباء ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاتے ہیں، یہی علماء طلباء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہے، یہ ہمارے لیڈر ہے، یہ ہمارے سرپرست ہے، سپہ سالار ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ
عالم کی رہبری سے، عالم کی لیڈرشپ سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک آپ منہ سے چیختے چلاتے رہو کہ یہ میرا لیڈر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کا لیڈر ہے، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھتے ہیں، تو یعنی کسی بھی صورت آپ ان کی امامت سے، آپ ان کی سپہ سالاری سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ یہ تیار ہوتے ہیں مدارس میں، یہ ان کی نرسری مدارس ہے، ٹھیک ہے، اور مدارس طاغوتی طاقتوں کا ہمیشہ نشانے پر رہا ہے۔ کیوں رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور یہ ہمارے جو غلام ہے، ہمارے جو ریاست کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہاں پر طاقتور لوگ، حکومت کے لوگ، سپریم کورٹ لے رہے جتنے بھی ہیں، یہ غلام بنے ہوئے ہیں، یہ بیرونی قوتوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا حملہ ان کا مدارس پہ ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ ان کا ختم نبوت پر ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ ان کا علماء پر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، میری طرح کلین شیو ایک بندہ یہ قطعاً آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ علماء سب سے پہلے، مدارس سب سے پہلے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے۔ تو میں ذرا اپنے جو مقتدر حلقے ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ ہے، حکومت ہے، دھاندلی زدہ سلیکٹڈ حکومت ہے فارم 47 والی، لیکن پھر بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہم 25 کروڑ عوام آپ لوگوں کی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے پاؤں پڑتے ہیں کہ اس ریاست کو معاف کرو، 25 کروڑ عوام کو معاف کرو، ان کو اندھیروں کی طرف مت دھکیلو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کو لوگ ختم نبوت میں کچھ اوپر نیچے کچھ چھیڑ چھاڑی کر لیں گے، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی امانت ہے بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ جو سچ مچ اس میدان کے لوگ ہیں، یقین کریں وہ کسی لحاظ سے بھی، کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے مدارس پر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ مدارس پر اس لیے حملہ آور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ وہی مدارس ہیں جنہوں نے کل سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے ان کے جو پالے ہوئے ہیں، ان کے جو لاڈلے ہیں، میں قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کا جینا حرام کیا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے۔ تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہی مدارس کہیں دوبارہ سے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا نہ فرما دے، یہ ڈرتے ہیں کہ یہی مدارس کہیں دوبارہ سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا نہ فرما دے، کیونکہ اسی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ان قادیانیوں کی واٹ لگائی تھی، ان کی بینڈ بجائی تھی۔ تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہی مدارس کہیں دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیار نہ کر لے۔ اسی ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک نمٹ لیں گے، یا اللہ قائد کو بہت لمبی عمر دیں، موت نے بھی بالآخر آنا ہوتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے ہم نے راستہ روکنا ہے کہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیدا نہ ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے یہ اسلامی مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کا خواب ہی رہ جائے گا۔ غلاموں، 2 ٹکوں پر بکنے والوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا سودا کرنے والوں، تمہارا یہ خواب ہم چکنا چور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے قائدین کے ہر حکم کے منتظر ہیں اور تیار ہیں، اور 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی منائی جائے گی ختم نبوت کے سلسلے میں لاہور مینار پاکستان پر، جس کا قائد بارہا دعوت دے بھی چکا ہے تمام پاکستانیوں کو، اور ابھی بھی میں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اس پر حاضری لگائے، اور اس دن انشاءاللہ قائد بہت دھڑلے کے ساتھ بولے گا اور اپنا فائنل ڈیسیژن دے گا کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے کوئی چھیڑ چھاڑی کی یا آپ لوگ پیچھے نہ ہٹے تو انشاءاللہ پھر ہم سے بھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ویسے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم خوش کرتے رہو اپنے طاغوتی آقاؤں کو، بیرونی آقاؤں کو، طاقتوروں کو، لیکن ہم نے بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے آقا سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم تیرے ناموس کے لیے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، انشاءاللہ تیرے ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنے آقا کو خوش کریں گے، تم اپنے آقا کو خوش کرتے رہو، اور یہ بازی ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔